میں نے یہ کیا۔ حضور دو کاموں کے لیے تشریف لائے، ایک تعلیم کتاب و سنت کے لیے، نمبر دو تزکیہ نفس کے لیے، اور پھر ان ذمہ داریوں کے ساتھ حضور کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ نے چند لفظوں میں اس حقیقت کو کھول دیا، فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کے آنے سے پہلے اندھیرے چھا چکے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ضلالت نہیں تھی، ضلال مبین کا دور دورہ تھا، جہالت رقص کر رہی تھی، نیکی نفس امارہ کی بے رحم زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، آپ کے آنے سے پہلے خزاں چھا چکی تھی، اس وقت حضور کا آنا ہی بنتا تھا۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمیں پر تھی تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ سبحان اللہ۔ جب رات چھا جائے، ستاروں سے اس کے اندھیرے دور نہ ہو سکے، تو پھر اللہ سورج کو بھیجتے، سورج کو بھیجتے ہیں۔ انبیاء ستارے تھے اور امام الانبیاء آفتاب نبوت۔ جب اندھیرے چھا گئے، ظلمات بعضھا فوق بعض کا منظر تھا، تو پھر آپ نے ہی آنا تھا، آپ نہ آتے تو یہ اندھیرے کہاں دور ہونا تھے۔ یہی بات مصور پاکستان، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہی، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے۔ بس کیا تھا؟ حضور کے آنے کی دیر تھی، زمانے کی کایا پلٹ گئی، ضلالت گئی ہدایت آئی، جہالت گئی علمیت آئی، بغاوت گئی اطاعت آئی، شقاوت گئی سعادت آئی، اجنبیت گئی اپنائیت آئی، جفا گئی وفا آئی، بہت گیا قربتیں پھیلی، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے، صنم پرست سمت پرست بنے، باطل پرست حق پرست بنے۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ حضور آئے، ذرے صحرا ہوئے، قطرے دریا ہوئے، غلام آقا ہوئے، جو اہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ہندو شاعر ہری چند اختر بولا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ بلال تو مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو جا، اللہ کے رسول کرنا
کیا ہے؟ فرمایا تو نے اذان کہنی ہے۔ اللہ کے رسول انا رفیع الصوت، میری آواز بہت بلند ہے، اگر میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کے اذان کہوں گا وہ گلیوں میں سنے گی، بازاروں میں سنے گی، فناؤں اور داروں میں سنے گی۔ نبوت مسکرا کے کہتی ہے بلال صرف اذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا۔ صحابہ کا جو غلام ہے، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطوا اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ بس آپ آئے بہار آئی، آپ آئے چہرے مسکرائے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا۔ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی۔ ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکولے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطان۔ نبی کے آنا، نبی کا آنا جانے کے بعد بھی یاد ہے، لیکن آنے اور جانے کے درمیان کا دورانیہ ہے، اس میں نبی کے مقاصد کیا تھے، اللہ کے نبی کیا کر کے گئے، آج امت کی نظروں سے اوجل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آئیے کچھ اپنا قبلہ درست کریں، جشن سے مشن کی طرف توجہ کریں، میلاد سے اتباع سنت کے محاذ کی طرف آگے بڑھیں، میلادی ہی نہیں محمدی بنے، اور دنیا کو یہ دعوت دیں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا